یہاں ایک بڑا شدید اعتراض، اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا، آپ پڑھیں تاریخ، بنو امیہ کا ایسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبنی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی۔ اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو۔ یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے، مبغضین موجود تھے، اور افراط محبت میں رکھنے والے موجود تھے۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خواہش کو اس طرح بھی پورا کیا کہ دمشق سے لے کر کے کوفہ تک کے خطباء کو یہ آرڈر جاری ہوا باب خلافت سے کہ علی کو گالیاں دو، اور سب کو شتم کیا گیا، بلکہ بصرہ کے ایک خطیب کی زبان کو کٹوا دیا۔ اس لیے کٹوا دیا کہ اس نے ایک خطبہ دے دیا تھا آل محمد کی تعریف میں۔ یہاں ایک بڑا شدید اعتراض، اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبروں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گالیاں کہلوائیں، خطبوں میں گالیاں دی جاتی تھیں، اور خطبوں میں حضرت علی کو سب و شتم کیا جاتا تھا، تو یہ بھی صحابی کو گالی دی جا رہی ہے، تو امیر معاویہ نے گالیاں کیوں نکلوائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ اس سلسلہ میں میں جو تمہارے سامنے تفصیل کے ساتھ اس بات کا بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات بڑی نوٹ کر کے رکھیں کہ یہ جس سند میں یہ بات موجود ہے، ابن سعد نے اس کو اخبارنا علی بن محمد عن لوط بن یحییٰ، یہ سند ہے جس میں آگے یہ بات آتی ہے کہ ممبروں پر گالیاں دی جاتی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر بن عبد العزیز آئے تو پھر گالیاں بند ہوئی، پہلے بنو امیہ والے گالیاں دیتے رہے۔ اس کو وہ لوگ اٹھا پھرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ کا بغض پھیلانے کے لیے کہ دیکھو امیر معاویہ تو گالیاں نکلواتے رہے۔ تو میں پورے شرح صدر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلا راوی علی بن محمد جو ہے یہ ضعیف ہے، اور اس کے استاذ لوط بن یحییٰ وہ بالکل واہیات باتیں کرنے والا انسان تھا۔ امام یحییٰ بن معین نے ان کے بارے میں لکھا لیس بے ثقہ، کہ وہ ثقہ نہیں ہے۔ ابو حاتم نے کہا وہ متروک الحدیث ہے، اس کی حدیث قبول کرنا جائز ہی نہیں۔ ابو حاتم بھی فن حدیث کے امام کا نام ہے، اور یحییٰ بن معین بھی فن حدیث کے امام کا نام ہے، جن کے ضعیف کو ضعیف سمجھا جاتا ہے اور جن کے صحیح کو صحیح سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی دارقطنی میں ہے کہ وہ بندہ جو یہ سند بیان کر کے امام حضرت امیر معاویہ کے خلاف باتیں لگا رہا ہے وہ اخباری تھا، یعنی جیسے اخباری رپورٹر ہوتے ہیں، ضعیف تھا بالکل، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اخباری رپورٹر سے مراد ہر اخباری رپورٹر نہیں، وہ جو کچھ تر ملا کے جھوٹ سچ بیان کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میزان الکبریٰ میں یہ ہے لا یوسع کو بھی کہ اس کی بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ اب ایک طرف آیات قرآن ہے اور دوسری طرف جھوٹ گھڑنے والے بندے کا بیان ہے، کوئی تک بنتا؟ اس بندے کی بات سن کے اتنے شستہ کردار پر یہ دھبا لگا دیا جائے کہ وہ گالیاں نکلواتے رہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے بیان میں کہ حضرت علی مجھ سے افضل ہے، حضرت علی مجھ سے زیادہ حقدار ہے، حضرت علی بڑے ولی ہیں، تو کوئی اتنے بڑی شان بیان کر کے گالیاں نکلواتا ہے؟ اور اس پر دلیل یہ ہے تاریخ عہد بنو امیہ کی کوئی غیر جانب تاریخ لے لو، ایک بھی تاریخ ایسی نہیں جس میں یہ روایت موجود ہو، ایک تاریخ کی کتاب بھی ایسی نہیں ہے۔ اور یہ بنی عباس کے دور کی تاریخ میں جو روایت آئی ہے اس کے اندر یہ واہیات راوی ہے۔ اور پھر میں اصل چوری آپ کو بتاتا ہوں کہاں سے یہ بات چلی۔ کتاب کا نام ہے مروج الذہب اور مصنف کا نام ہے مسعودی، یہ شیعہ تھا، اور اس نے سب سے پہلے یہ قصہ گھڑا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت علی کو گالیاں نکلواتے تھے ممبروں پر تاکہ حضرت امیر معاویہ کی نفرت پھیلائی جائے۔ یہ مروج الذہب کا کھڑا ہوا فتنہ کچھ سادہ مورخوں نے جو سنی تھے وہ بھی لے لیا اور اس کو آگے رائج کرنا شروع کر دیا۔ اس واسطے میں ببانگ دہل پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے عہد میں کسی کو حکم نہیں دیا اور نہ ہی ایسا ہوتا رہا، یہ ان کا دستور تھا۔ وہ تو اس کو اختیار اتحادی قرار دے کر باقی ایمان، عظمت اور تقویٰ ہر چیز کا اپنی طرف سے اعلان کر رہے تھے۔ اس واسطے کسی کو یہ اجازت نہیں ہے تو اس گندی، خشک اور غیر معتبر تاریخ کو جو شیعہ کے چرنوں سے حاصل کی گئی ہے اسے پیش کر کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابی کی عزت جو ہے اس کو زمین بوس کرنے کی کوشش کرے، ہرگز یہ کسی کے لیے جائز نہیں۔